فائدہ کوئی نہیں. ہم مر رہے ہیں, لوگ ادھر مر رہے ہیں اور ادھر یہ لوگوں کو. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب, اپنی باتیں شروع کرنے سے پہلے چند گزارش کروں سر گا. یہ میں ایسے کر دیتا ہوں, فائدہ کوئی نہیں. ہم مر رہے ہیں, لوگ ادھر مر رہے ہیں اور ادھر یہ لوگوں کو. آپ کو باری آ گئی تھی, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا تھا. مینگل صاحب اپنی بات کریے کائنڈلی. میں نے بات بتانی تھی ساری. کیا ہوا ادھر؟ لوگ مر رہے ہیں, لوگ لڑ رہے ہیں, ہاؤس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کورم پورا نہیں ہے سر, کورم پورا نہیں ہے. کاؤنٹ بھی میڈ. بھائی میں نے کہا کہ میں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا, جا کے اپنے علاقے میں بیٹھیں گے, کوئی کھیتی باڑی کریں گے. اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی پکوڑے کی دکان کھول دیں گے. آپ لوگ آئے یا کوئی ہمارے پارلیمنٹیرین آئے, ان کو تو تیکھی مرچی کے پکوڑے کھلائیں گے ہم. اپنی دکان سے کوئی نہیں خریدے. اور اگر رہنے دیا گیا ہمیں یا نواب بگٹی کی طرح آ کے انہوں نے وہاں پہ بھی ہمیں نہیں بخشا, تو طاقتور زوراور لوگ ہیں. لیکن مجھے نہ منائیں ان کو جن کو وہ ناراض کہتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگتا ہے. پہلے ناراض کہتے تھے, آج کل ان کو ناراض نہیں کہتے ان کو. اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ سوچ کے فیصلہ کر کے پھر میں نہیں سوچتا. یہ میری بدبخت ہوئے. میں نے کہا ہم نے غلطیاں کی, ہم نے بڑوں کی باتیں نہیں مانی, اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اچھا سر, سب سے زیادہ ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, ہر دور میں ہم آپ کو دیکھتے رہے. آپ سب سے اہم اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈال رہے ہیں آج جو آپ دل برداشتہ ہو کے ریزائن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں حقیقتاً میں تقریباً 5 مہینے سے باہر تھا ملک سے. کہ بلوچستان کے حالات دیکھے, میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آیا تھا. یہ نہیں کہ آج کے اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا, میں اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں ڈیسائیڈ کر کے آیا تھا. وہیں سے کل واپس جا رہا ہوں, اگر جانے دیا گیا, کہ یہی اپنا فیصلہ ان کو سنا کے میں جاؤں گا. اور دل برداشتہ یار انسان ہیں ہم بھائی, لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. ان حالات کے باوجود بھی ہم دل برداشتہ نہ ہوں. اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مجھے منانے آپ کیا آئیں گے, ان کو پتہ ہے ہمارے بلوچستان میں کسی بھی سڑک پر آپ کو یو ٹرن نہیں ملے. اس کا جواب میں دوں گا. اس کا جواب میں دوں گا. ہمیں حق کی حکمرانی میں اپنا حق چاہیے. یہ حق کی حکمرانی کون دے گا سر آپ کو؟ یہ پارلیمنٹ دے گی. یہ آئین ہمیں دیتا ہے. یہ آئین ہمیں دیتا ہے. نہ بلوچ, نہ پشتون, نہ کوئی سندھی, نہ آج سے کوئی خیرات مانگنا نہیں مانگتا. 1947 میں آپ نے پاکستان بنایا ہے. حق کی حکمرانی انگریز کی طرف سے ٹرانسفر ہوا ہے. 75 سال سے آپ نے ہمیں اس حق کی حکمرانی میں حصہ نہیں دیا. اگر اس ملک کے رہنے والے ہم ہیں, یقیناً ہم ہیں, تو پاکستان کے ہر ادارے میں ہماری آبادی کے تناسب سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے تھا. اب ساری افواج دیکھیں, سرائکی, سندھی, بلوچ, دوربین میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. 75 سال میں ہم پھر بھی شریف لوگ ہیں. 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں, جو نہیں ہے پاکستان. یعنی اس لحاظ سے پاکستان کی نمائندہ ریپرزنٹیٹیو فوج نہیں ہے ہر ادارے میں. دوسری بات, جو خدا پاک نے ہمارے وطنوں میں سندھ کے وسائل, سندھ کے وسائل, بلوچ وسائل, بلوچ, پشتون وسائل, پشتون وسائل, ان وسائل پہ ہمیں آئینی طور پہ ہمارا حق تسلیم کر لیں. یہ سارا ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. یہ سارا ٹیمپریچر. خان صاحب یہ بتا دے رہے کہ آپ اس وقت اختیار کیا ہے تمام بڑی جماعتوں نے, یہ مقدمہ پیش کریں گے جو اختر مینگل صاحب یہ تو بابا ہم 70 سال سے پیش کر رہے ہیں. نہیں, جہاں سے مذاکرات آپ کریں گے. مذاکرات اسی بات پہ, ہم جب آئین کی بات کرتے ہیں, آئین اچھا ہے برا ہے, اکٹھا ایک کاغذ ہے, اس کو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں, ہم اسے ایک عمرانی معاہدہ سمجھتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. ہم اسے ایک عمرانی معاہدہ سمجھتے ہیں عوام, اقوام اور اسٹیٹ آف پاکستان کے درمیان. آپ اسے کوئی جنرل اٹھا کے پھینک دیتا ہے, بلکہ جنرل آن ریکارڈ ضیاءاللہ کہتا تھا کہ آئین کیا ہے, 4 کاغذ کے ٹکڑے جس میں کوئی بھی وہ کر سکتا ہوں. ہمیں یہ گارنٹی چاہیے پاکستان کے ہر فرد کو. ہر پرسوں ایک سوال تھا کہ پاکستان کے غربت سے نیچے لکیر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, 4 کروڑ سے اوپر. ان حالات میں کیسے ہوگا؟ آپ ایک ووٹ 70 کروڑ کا خریدتے ہیں. ایک ووٹ سینٹ کے الیکشن میں 60 کروڑ میں, 50 کروڑ میں, 40 کروڑ میں.
50 करोड़ में बलूचिस्तान के 4 अजला 3 महीने खाना खा सकते हैं, 5 अजला 3 महीने खाना खा सकते हैं। आपके पास जब वोट खरीदने की बात होती है अरबों रुपए हैं, और जब लोगों की रोटी मानी की बात होती है, और ये जो आप शाम को विलायती लस्सी चढ़ाते हैं उसकी एक बोतल 1 लाख रुपए में। मुनीज़ा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये पहली दफ़ा नहीं है इस्तीफ़ा दिया गया है। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी खान को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी हमने नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से इस्तीफ़ा दिया। वो पार्टी की डिसीजन थी, क्योंकि ये मेरी ज़ाती डिसीजन है, तो इसलिए आप लोगों के सर सामने आपको क्या गारंटी चाहिए कि आप इस्तीफा वापस मैं गारंटी, किसकी गारंटी भाई? खुदावंद ताला, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है ना, और अल्लाह की किताब पर हमें गारंटी दी गई है। उससे बड़ी किताब आप लोग लाएं, मैं आपके साथ बैठने के लिए